اور امریکہ اس وقت جس طرح سے بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ رجیم ہے اس وقت امریکہ پر، اس کی اسٹیٹ اور ڈیپ اسٹیٹ کی صورت میں جو موجود ہے، اس کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو ایپسٹین رجیم کے طور پر موجود ہیں، جو شیطان کے پجاری ہیں، جو انسانوں کا گوشت اور خون اس کے شکاری ہیں، وہ پیتے ہیں، بچوں کا خون پینے والے ہیں، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں امریکہ کا پورا نظام ہے، اور امریکہ چونکہ پوری دنیا پہ اپنی طاقت کے ذریعے سے حکمرانی کے خواب دیکھتا رہتا ہے اور اپنی بربریت کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے، اس لیے اس وقت پوری دنیا کو ان لوگوں سے، ان شیطان کے پجاریوں سے خطرہ ہے، اور ان شیطان کے پجاریوں نے بچوں کے خون سے اور ان کی جان سے ان کی بھیٹ چڑھا کر اپنی اس نئی قبضہ گیر مہم کا آغاز کیا۔ پھر انہوں نے بین الاقوامی طور پر جو قوانین بھی ہو سکتے ہیں اس کو پامال کیا، اور ایران کی جو سیاسی رجیم تھی، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کو بھی شہید کیا، ان کے خاندان کو بھی، اور ان کے اہم ترین لوگوں کو، اور پھر بعد میں علی لاریجانی جیسے زبردست قسم کے سفارتکار بھی اور صاحب علم انسان بھی، مذاکرات کار بھی، ایک رہنما بھی، ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، اور یہ عمل اس وقت بھی جاری ہے۔ انہوں نے ان کی آئل ریفائنری پر حملہ کیا، اسی طرح سے اس وقت بھی سویلینز کو مارنے کا عمل جاری ہے، تو گویا کوئی قانون امریکہ اور اسرائیل تسلیم نہیں کرتے، اور یہ وار کرمنل ہیں۔ اصولی طور پر تو ان پر مقدمہ چلنا چاہیے بین الاقوامی عدالتوں میں، جس طرح نیتن یاہو کو کلپریٹ قرار دیا جا چکا ہے، اس کے باوجود وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کا جو ان کا خواب ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ کے اوپر بھی وار کرمنل ہونے کا مقدمہ بننا چاہیے۔ اور پاکستان کے وہ حکمران جو اسے نوبل پرائز کے لیے نامزد کر رہے تھے، پوری قوم نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اب تو حالات نے اور زیادہ واضح کر دیا ہے کہ چاپلوسی اور خوشامد کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا ایسا کوئی بھی عمل جس میں ٹرمپ جیسے لوگ اگر کسی سے بات چیت کی بات کریں، مذاکرات کی بات کریں، تو یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں ایسے کسی دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ امن کے لیے نہیں بلکہ جب اسرائیل کو مار پڑنے لگی ہے، اور یہ ٹرمپ کا طریقہ ہے، جب اس کے اتحادی پٹنے لگتے ہیں تو وہ مصالحت کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ جب انڈیا کو مار پڑ رہی تھی پچھلے سال مئی میں، تو اس نے جنگ بندی کرائی اور کہتا ہے کہ میں تو بڑا امن پسند ہوں۔ جب پچھلے سال بھی ایران اور اسرائیل کی جنگ میں اسرائیل پٹنے لگا تھا تو اس نے جنگ بندی کروائی تھی، اور ابھی بھی بالکل اس نے یہی کیا۔ جس دن ایران نے بڑے حملے کیے ہیں اور اسرائیل کے متعدد جو ان کی دفاعی تنصیبات تھیں اس پر حملہ کیا ہے، اور وہاں پر ایک چیخ و پکار شروع ہو گئی، تو فوری طور پر انہوں نے مذاکرات کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ ہم ایرانی قیادت سے ظاہر توقع بھی رکھتے ہیں، اور انہوں نے جس طرح اپنی قوم کی بھی قیادت کی ہے، مزاحمت بھی کی ہے، اور وہ ان کی سب کی شیطانی چالوں سے واقف بھی ہیں، ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ مزید ہوشمندی کے ساتھ انشاءاللہ اس سارے عمل میں آگے بڑھیں گے۔ یہ جنگ رکنی چاہیے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہو چکی ہے، اس لیے کہ انہوں نے حملہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم رجیم چینج کریں گے۔ انہوں نے جب آیت اللہ خامنائی صاحب پر اٹیک کیا اور انہیں شہید کیا تو یہ خوشیاں منا رہے تھے کہ اب لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے ایرانی قوم، اور وہاں ہم حکومت کی تبدیلی کر دیں گے، یہ اپنا پورا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ جو بار بار ٹرمپ کہتا ہے کہ ہمیں تو پہلے گھنٹے میں ہی کامیابی ہو گئی تھی، در حقیقت وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن انہیں بری طرح ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور امریکہ نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا کہ وہ تاریخ کا شعور نہیں رکھتا، وہ اپنی اجارہ داری کے ایجنڈے پر بس چلتا ہے اور پوری دنیا کو طاقت کے ذریعے سے زیر کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی اجارہ داری کا یہ نظام اب ختم ہو رہا ہے، امریکہ ڈھلان پر ہے، اور ایران جنگ کے بعد امریکہ کی جو طاقت ہے وہ بری طرح ایکسپوز بھی ہو گئی ہے اور ٹوٹ بھی گئی ہے، اور اب پوری دنیا اس کے شکنجے سے انشاءاللہ نکل جائے گی۔ اس لیے یہ اعزاز بھی ایرانی قوم اور فلسطینیوں کو ملا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے اس بڑے طاغوت کے مقابلے میں مزاحمت کر کے اس کو شکست سے دوچار کر دیا ہے۔ اسی طرح سے
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی باتیں انہوں نے کی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے، کچھ بھی امریکہ اسرائیل نہیں کر سکے، اور اب وہ کہتا ہے کہ جناب مذاکرات ہونے چاہیے۔ بہرحال اس پورے عمل میں بہت بڑی لرننگ ہے تمام ملکوں کے لیے، پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف پاکستان سے دوستی کی باتیں ہوتی ہیں، نوبل پرائز کے لیے ہم نامزد کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف امریکی انٹیلیجنس کی چیف جو رپورٹ پیش کرتی ہیں اور اس میں وہ کہتی ہیں کہ چین اور روس اور ایران اور شمالی امریکہ اور پاکستان اور شمالی کوریا اور پاکستان، یعنی 4 ملک اس میں ہیں جس میں ڈکلیئرڈ وہ اپنا دشمن کہتے ہیں، اور پاکستان کو بھی اسی صف میں شامل کیا ہے۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کو انگیج کر رہے ہیں اور ہم امریکہ کو یہ کر رہے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ان کا ہدف واضح طور پر پاکستان اور اس کا نیوکلیئر پروگرام اور اس کا نظریہ ہے۔ پاکستان کی طاقت، پاکستان کا نظریہ اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اس لیے وہ بالکل کلیئر ہیں وقتی طور پر ان کے جو بھی اہداف ہوں۔ لیکن ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ہم کسی سے سینگ پھنسانے اور سر ٹکرانے کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور نہ انڈیا۔ اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے، اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑ رہے ہیں۔ اس جنگ پہ جو کہ مسلط کی گئی ہے، اس نے دنیا کی اکانومی کو بری طرح متاثر کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آئل کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ وہ تو اب ٹرمپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ اس طرح مذاکرات کی بات کر کے یا جنگ بندی کی بات کر کے آئل کے پرائسز کو نیچے لانا ہوتا ہے تاکہ اس کے اثرات سے ہی لوگ بچ سکیں، لیکن دھوکے بازی سے یہ مزید اپنی معیشت کو سہار نہیں سکتے۔ لیکن پاکستان میں کیا ہوا ہے؟ پاکستان میں تو پاکستان کے پاس 28 دن کا آئل موجود تھا، اور پاکستان کی حکومت نے 55 روپے پیٹرول میں اضافہ کر دیا، اور لیوی میں 20 روپے کا اضافہ کیا۔ یہ لیوی کیا ہوتی ہے؟ یہ لیوی تو پیٹرول کی قیمت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اضافی ٹیکس ہے جو پاکستان کا ہر شہری فی لیٹر پیٹرول پہ ادا کرتا ہے، 120-125 روپے، جس میں 105 روپے کے قریب لیوی ہوتی ہے۔ گویا صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں بہت ارب پتی اور کروڑ پتی لوگ یہ پیسے دیتے ہیں، بلکہ طالب علم جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں، صحافی جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں، کیمرامین جو چلاتے ہیں، مزدور جو چلاتے ہیں موٹر سائیکل، بائکیا چلانے والے جن کی پورے مہینے کی کل آمدنی جو ہوتی ہے وہ 40-50 ہزار روپے بھی نہیں ہوتی، اتنی محنت کرنے کے بعد وہ فی لیٹر گورنمنٹ آف پاکستان کو 120 روپے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فی لیٹر جب کوئی باقیہ والا یا انڈرائیو والا یہ پیسے دے رہا ہوتا ہے، 2.5 کروڑ کے قریب موٹر سائیکلیں پاکستان میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے 40-50 لاکھ وہ گاڑیاں ہیں کہ جن کی جو سی سی ہے، جن کی انجن کی طاقت ہے وہ 1100 سی سی تک آتی ہے۔ گویا مڈل کلاس اور غریبوں کی گاڑیاں، ہم لگژری گاڑیوں کی بات نہیں کر رہے، مڈل کلاس اور غریبوں کی گاڑیوں کے صرف لیوی سے گورنمنٹ آف پاکستان کو 800-900 ارب روپے ملتے ہیں، اضافی ٹیکس سے۔ پیٹرول کی قیمت کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کام کیا تھا اس وقت حکومت نے 55 روپے اضافہ کرنے کا، اس کا فائدہ تو انہوں نے پیٹرولیم کمپنیوں کو پہنچایا، خزانے کو تو فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو احسان کیا انہوں نے کہ ہم نے عید الفطر کے موقع پر یہ سمری تھی اور وہ سمری تھی اور ہم نے اضافہ نہیں کیا اور اب ہم کریں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی پیٹرول کی قیمت کو کم کیا جا سکتا ہے، 55 روپے سے پہلے والی سے بھی کم کیا جا سکتا ہے اگر اس وقت یہ صرف لیوی ختم کر دیں۔ یہ کہتے ہیں ہم ٹیکس کہاں سے جمع کریں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں وہ جاگیردار جن کی زمینیں 100 ایکڑ سے زیادہ ہیں، وہ پورے پاکستان سے 4-5 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس جمع نہیں کراتے، انکم ٹیکس، اور سیلریڈ کلاس سے یہ 700-800 ارب روپے جمع کر رہے ہیں، اور یہ پیٹرول کی مد میں مزید یہ لوگوں سے جمع کرتے ہیں۔ یہ بلوں میں، بجلی کے بلوں میں فکس چارجز کے نام پر پیسے جمع کرتے ہیں، اور یہ آئی پی پیز مافیا کو ہم سے جمع کیے ہوئے یہ پیسے تحفے میں دیتے ہیں۔
ان جعلی معاہدوں کے نتیجے میں جو حکومتوں نے اور ساری حکومتوں نے, کیا پیپلز پارٹی, کیا پی ٹی آئی اور کیا نون لیگ اور کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹس, ان سب نے ان آئی پی پیز مافیا کو پالا ہے, ان کو طاقتور بنایا ہے اور پاکستان کو کمزور کیا ہے معاشی اعتبار سے, پاکستان کے عوام کو کمزور کیا ہے. اس لیے ہم اس وقت یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی اور اس کی جو بات کی جا رہی ہے اس جنگ کے نتیجے میں, اس سے اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو ہمارے یہ مطالبات فوری طور پر جو قوم کے مطالبات ہیں, جو جینوئن مطالبات ہیں, اس میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تھرمل یونٹ جتنے بھی ہیں ہمارے پاور پلانٹس, یعنی جو فیول سے چلتے ہیں, پیٹرول سے, گیس سے, ان سب کو فوری طور پر بند کیا جائے. اس سے آپ کی پیٹرول کی اور انرجی, حالانکہ اس وقت پاکستان میں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جو بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ 48,000 میگا واٹ ہے, اور شدید ترین گرمیوں میں جو پیک کے دنوں میں جو ہماری کنزمپشن ہے وہ 24,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے. ابھی عید کی چھٹیوں پہ صرف 6,000 میگا واٹ پاکستان استعمال کر رہا تھا, 48,000 کی کیپیسٹی ہے. پھر اس کے بعد اب یہ چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں تو میکسیمم ان حالات میں جو اس وقت کا موسم ہے 14,000 میگا واٹ اس وقت ہم خرچ کریں گے. گویا 48 مائنس 14 کر دیں آپ تو 34,000 میگا واٹ, اور اس میں سے ایک بڑی اماؤنٹ ایسی ہے جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں, تو گویا جو 30,000 یا 25,000 میگا واٹ بجلی نہیں بن رہی اس کی ادائیگی آپ اور میں کر رہے ہیں, صحافی کر رہے ہیں, طالب علم کر رہے ہیں, کیمرہ مین کر رہے ہیں, مزدور کر رہے ہیں, بائکیاں چلانے والے کر رہے ہیں, ان ڈرائیو چلانے والے کر رہے ہیں. ان لوگوں کے اوپر آپ ان بڑے بڑے مگرمچھوں کا بوجھ ڈال رہے ہیں جن سے آپ نے جعلی قسم کے معاہدے کیے ہیں. یہ معاہدے, ان کی تو انکوائری ہونی چاہیے, فارنسک آڈٹ ہونا چاہیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, سب بے نقاب ہو جائیں گے یہ. لیکن جب تک یہ انکوائری نہیں ہوتی آئی پی پیز کی یہ پیمنٹ بند کی جائے, اس کو فی الحال معطل کیا جائے. جنگ کے حالات ہیں, معیشت تباہ ہو رہی ہے, ہم چند ہاتھوں کو, اور کسی آئی پی پی میں پاکستان میں چیلنج کرتا ہوں, پاکستانی کسی بھی کمپنی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کی حکومت کے خلاف جا سکے, اس لیے کہ ہم سب کو جانتے ہیں کہ کس کس کی گوٹ کہاں کہاں دبی ہوئی ہے, کس کس کے کیا کیا دھندے ہیں. یہ ان میں سے بڑے لوگ تو وہ تعداد ہے جو منی لانڈرنگ کا کبھی کام کرتے ہیں, بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اور ناجائز قسم کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کاروبار میں ظاہر ہے, لیکن ایک بڑی تعداد تو ایسی ہے جو پہلے ہی مراحت حاصل کر رہی ہے. اس لیے کوئی نہیں جائے گا, سب کو جو ہے فکس کرنا پڑے گا, اور یہ پیمنٹ بند کی جائے تو یہ پیٹرول کی قیمت تو بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گی. اس لیوی کو ڈیفر کیا, کہتے ہیں آئی ایم ایف والے کہتے ہیں کہ اگر لیوی ختم کر دیں گے تو ہم ان کے اہداف کیسے پورے کریں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ کے ان حالات میں کون سا آئی ایم ایف آپ سے تقاضا کر سکتا ہے؟ آپ میں اتنا جان ہونی چاہیے کہ آپ اپنے کیس کو پیش کر سکیں. پاکستان کی حکومت اپنا کیس اس لیے نہیں پیش کر پاتی کہ جب کوئی مذاکرات کار یہ کہے گا کہ انہی دنوں میں تو آپ نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی گئیں, یہ 1-1.5 سال ہی ہوا ہے نا ابھی. کتنے فیصد؟ 100% نہیں, 200% نہیں, 600% اضافہ کیا ہے. اسی دوران میں تو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ نے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے. عیاشیاں ختم نہیں کرو گے, قوم پر اپنا بوجھ ڈالو گے, تمہاری عیاشیوں کا بوجھ یہ قوم برداشت نہیں کرے گی اب. اور اس پر میں ضیاء الدین انصاری صاحب سے ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ 11 ارب روپے کا جو جہاز خریدا گیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے, اور 9 کروڑ روپے کی پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ کے لیے گیلانی صاحب کے لیے جو گاڑی خریدی گئی ہے, اس پر احتجاج کریں, اور پوری قوم کے سامنے یہ بات آنی چاہیے کہ یہ بیچو, قومی خزانے میں داخل کرو. ہم تمہاری عیاشیوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے, تمہارے خاندانوں کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے. سیدھی سیدھی بات ہے, خود اپنا جیسچر دو. اسی دوران پنجاب حکومت نے اربوں روپے کی گاڑیوں کا جو ہے نا پروکیور کرنے کا, خریدنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. کس کے لیے؟ بیوروکریٹس کے لیے, وی آئی پیز کے لیے, اپنے ممبر, اپنے خاص قسم کے لوگوں کو نوازنے کے لیے. تو یہ قوم پر بوجھ ڈالیں گے اور ان لوگوں کو نوازیں گے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس جتنی پروکیورمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے. مریم بی بی کا جہاز بیچا جائے جو مریم بی بی کا نہیں ہے, پاکستانی قوم کا ہے, اور قومی خزانے میں پیسے ڈالے جائیں. اسی طرح یہ چیئرمین سینٹ کی گاڑی
وہ کہتے ہیں کہ جناب امین نے پہلے سے کیا ہو تو پہلے سے جائز ہو جاتا ہے. آپ کی عیاشیاں اگر پہلے سے آپ نے پھر پروکیور کرنے کے لیے فائل بنائی ہوئی تھی وہ جائز ہو جائے گی. کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح تمام سرکاری ملازمین، بیوروکریٹس، فوجی افسران، سب کو 1300 سی سی پہ آنا چاہیے، آرمی چیف سمیت. جب قوم سے ہم مطالبہ کرتے ہیں تو ہمیں سب کو قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. 1300 سی سی میں کوئی طوفان نہیں آ جائے گا. ذاتی طور پر آپ جتنی چاہیں گاڑی استعمال کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن قوم کی، سرکار کی گاڑی 1300 سی سی سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. کیا وزیر اعلیٰ ہو اور کیا وزیر اعظم ہو اور کیا آرمی چیف ہو اور کیا نیول چیف ہو، سب کو قربانی دینی چاہیے. پاکستانی قوم کے اوپر ساری قربانیوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. اس لیے اس کو یقینی بنایا جائے. لیوی کے بارے میں نے کہا ہے کہ اس وقت اس کو معطل کیا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ جو ہے وہ پاکستان کے خزانے پر اس کا اثر نہ پڑے. اسی طرح جو بھی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں پچھلے دنوں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ اور جتنے بھی ممبران کی، ان سب تنخواہوں کو اسی جگہ پر لے کر آیا جائے جتنی بڑھائی گئی ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہاں قربانی یہ لوگ بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی جو عیاشیوں کے سامان ہوتے ہیں، فری بجلی ہوتی ہے، فری پیٹرول ہوتا ہے، وہ سب ختم کیے جائے تاکہ، اور آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں معیشت پہ بہت اچھا اثر پڑے گا. ہمارے قرضے کم ہوں گے. یہ ہر سال ہم 2000 ارب روپے آئی پی پیز مافیا کو دیتے ہیں، کیوں دیں بھائی؟ پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ حکومت، چاہے یہ ہو، جو حکومت آئی پی پیز کے معاہدے کر رہی تھیں، اس میں یہ آغاز ہوا تھا پیپلز پارٹی کے زمانے میں 90s میں، پھر اس کے بعد نون لیگ، قاف لیگ، پھر اس کے بعد نون لیگ، پھر پی ٹی آئی، پھر سب نون لیگ اور یہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم، میں تو اس کو پی ڈی ایم کہوں گا جس میں سب شامل ہیں. ان لوگوں نے جتنے بھی معاہدے کیے ہیں تو ان کے پاس یہ اتنے بڑے بڑے چیمپئن ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بیوروکریٹ ہوتے ہیں جو یہ معاہدے کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب انہیں پتہ تھا کہ جب ہماری بجلی کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی اور کنزمپشن کم ہوگی تو ہم اس بجلی کا کیا کریں گے اور پاکستان کے خزانے پہ جو اثر آئے گا کیا کیا کریں گے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر انہیں یہ کر بھی رہے تھے تو ایسا سلسلہ بنایا جاتا کہ اس بجلی کی کنزمپشن ہوتی. آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا سینٹرز بنائے جا رہے ہیں اور ڈیٹا سینٹرز میں جو بجلی کنزیوم ہوتی ہے اس کے لیے باقاعدہ امریکہ نے تو عرب ریاستوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اور سینکڑوں ارب ڈالر کے معاہدے کیے ہیں. اور پوری دنیا میں اس وقت یہ کام، پاکستان میں اگر یہ ڈیٹا سینٹرز پہ کام شروع کیا جاتا تو پاکستان کی معیشت آج اس پوزیشن پہ نہیں ہوتی. یہ نااہل ترین لوگ ہیں اور یہ سب شامل ہیں اس میں. ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. جتنے بڑے بڑے چودھری آ کر بات کرتے ہیں نا کہ ہم پاکستان کو یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، یہ بتائیں کہ انہوں نے اس پر کیا ورکنگ کی تھی. کیا سوچا تھا کہ اس بجلی کی کنزمپشن کا ایک راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر یہ بجلی بن رہی ہے تو یہ استعمال ہو جائے گی اور اس کا ہمیں یہ بینیفٹ ہوگا اور ہمیں یہ پوری قوم کو یہ پیسے پورے نہیں کرنے پڑیں گے. سولر پہ لوگ بہت بڑے پیمانے پر یہاں پر آ گئے اور اس لیے آ گئے کہ آپ نے پہلے لوگوں کو بجلی نہیں دی اور مہنگی بجلی دی. جب مہنگی بجلی دی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لوگ جب اس پر شفٹ ہوئے تو پھر اب آپ کہتے ہیں کہ ہم سولر کی پالیسی ریوزٹ کریں گے، تبدیل کر رہے ہیں. تو آپ کہیں تو اس قوم کو اور اس کے کاروباری طبقے کو چھوڑیں. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بجلی کی قیمت ہے اس وقت بھی بہت زیادہ ہے، انڈسٹری کو بھی اور ریزیڈینشیل ایریا میں اس کی قیمت کم ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس جنگ میں انشاءاللہ ایران بھی سرخرو ہوگا، فلسطینی بھی سرخرو ہوں گے اور امریکہ اور اسرائیل کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی. اس جنگ کے فوراً بعد پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام شروع ہو جانا چاہیے. یہ امریکی دباؤ میں آ کر اس کی غلامی اختیار کرتے ہوئے یہ جتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں نا پاکستان کے حکمران، اب آئیں نا اور آ کر پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام کریں. انہوں نے تو اپنی بارڈر تک کام کر مکمل کیا ہوا ہے. پاکستانی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کو کیا جائے اور امریکی دباؤ سے نکلیں. اس کے نتیجے میں بہت بڑا کرائسس ہمارا مستقبل کا ختم ہوگا. ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ان حالات میں یہ ہوئی ہے کہ ایل این جی اب ہمیں امپورٹ نہیں کرنی پڑ رہی، تو اس کو اپنی اسٹرینتھ بنائے بجائے اس کے کہ ہماری کوئی ویکنیس ہو. اسی طرح ہم خارجہ پالیسی کے محاذ پر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے اس کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے اور اس بلاک میں، اس دفاعی ٹریٹی میں ایران کو شامل کرنا چاہیے اور ترکی کو شامل کرنا چاہیے اور آپ باقی خلیجی ریاستیں بھی اس میں آ جائیں گی. جس دن یہ بلاک بن گیا اور یہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا
اس دن خطے میں اسرائیل ذلت کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی جو طاقت ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ ایک بات تو حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہے تمام لوگوں پر کہ یہ جو امت مسلمہ کا انتشار ہے، یہ جو اسلامی ملکوں کی لڑائی ہے، یہ جو ان کی پراکسیز ہیں، اس نے کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچایا، اور اس کے نتیجے میں نہ ایران کو کوئی فائدہ ہوا، نہ خلیجی ممالک کو کوئی فائدہ ہوا، بلکہ مزید ہم کمزور ہوئے اور سارا انحصار امریکہ پہ ہوا۔ لیکن یہ خلیجی ریاستوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امریکہ ان کا تحفظ نہیں کر سکتا، امریکہ صرف اسرائیل کا تحفظ کرنا چاہتا ہے، اور یہ وہ موقع ہے جس پر سب کو اپنی مجموعی پالیسیوں کو ریوزٹ کرنا ہوگا، ایک بلاک تشکیل دینا ہوگا جس کے نتیجے میں آئندہ ہم ان طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں اور پنپ سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ ورنہ اسرائیل کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے امریکہ لگا ہوا ہے کہ کسی طرح یہ گریٹر اسرائیل بنے، کسی طرح جو ہے وہ یہ ریاستیں ساری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں اور پورے خطے پر بالادستی اسرائیل کی قائم ہو جائے۔ اس کو شکست دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان، سعودی عربیہ، ایران اور ترکی اور پھر خلیجی ریاستیں یہ اس پورے بلاک کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ یہ اسرائیل اور امریکہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، نہ یہ قطر کے دوست ہیں، نہ ایران کے ہیں، نہ سعودی عربیہ کے ہیں، نہ یو اے ای کے ہیں۔ اصل میں یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہ صہیونیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ جو زائنسٹ ہیں، ان زائنسٹ کا تو ایجنڈا ہی انسانیت کو برباد کرنا ہے، اور یہ اس ایجنڈے کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے اتحاد سے ہمیں اس کو شکست دینی ہوگی، اور ایک میں ریکویسٹ پاکستان میں خاص طور پر پوری قوم سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے اور تمام مسلکی اور گروہی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے پاکستان کے عام لوگ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہیں اور ایران کے ساتھ ہیں، لیکن بعض قوتیں ایسی ہیں جو اس موقع پہ بھی امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان قوتوں کو بھی اپنی صفوں سے نکالنا ہوگا۔ علماء کرام اس پر کام کریں اور ایسے علماء کو نشان زد کر لیں اور دیکھ لیں کہ کون اس موقع پر امت کے میں انتشار کا سبب بن رہا ہے، کون امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل کو، صہیونیوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس وقت ایران کے خلاف جو بھی مہم چلائی جائے گی اس پوائنٹ آف ٹائم پہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے حق میں ہوگی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان کے ان جید علماء کرام کو جنہوں نے اس موقع پر تمام مسلکی اور گروہی اختلافات سے بالا تر ہو کر ایران کی سپورٹ کا اعلان کیا۔ خاص طور پر میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس موقع پر قوم کی رہنمائی کی، اور اسی طرح ہمارے ثاقب رضا مصطفی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی صاحب نے بھی، مفتی منیب الرحمان صاحب، ان سب لوگوں نے جس طرح سے امت کا مقدمہ پیش کیا ہے، تو وہ سارے ایسے لوگ جو اس وقت تفریق پیدا کر رہے ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان ایجنٹوں سے محفوظ رہیں آئندہ بھی۔ یہ کبھی بھی اچھی باتیں کر کے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے، ان کی چالوں میں نہ آئیں۔ اتحاد، یکجہتی، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے، اس پر قائم ہوں۔ اور میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ پرامن سیاسی مزاحمت اور احتجاج اس کا حق ہر پاکستانی کا حق ہے، حکومت کو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ جب آپ راستے بند کر دیتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور بعض لوگ انتشار پیدا کر دیتے ہیں۔ پرامن سیاسی مزاحمت کا راستہ کھولیے تاکہ کوئی ایسی کیجویلٹیز نہ ہو جس کے نتیجے میں ملک اور قوم کا نقصان ہو۔ مظاہرین مظاہرے کریں، پرامن رہیں جیسے جماعت اسلامی کرتی ہے اور پوری قوم کا مقدمہ پیش کرتی ہے۔ ہم نے ملین مارچز کیے، مسلسل ہم احتجاج کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ پرامن طریقے سے کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں تو حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، روکنے کی کوشش خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ اور میں انکوائری کا مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی میں جو امریکی قونصل خانے میں امریکی میرینز نے فائرنگ کر کے ہمارے جوانوں کو قتل کیا، شہید کیا، اس کے بعد بات اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ختم نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی سرزمین پر کسی کو یہ اختیار اور طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر اسٹریٹ گولیاں چلائیں، اور مظاہرین وہاں پر پہنچے کیسے اور گولیاں چلی کیسے۔ البتہ ملک کے دیگر علاقوں میں جو مظاہرین نے اگر ان میں کچھ انتشار پھیلانے والوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جلاؤ گھیراؤ کیا یا املاک کو نقصان پہنچایا تو ان کو بھی فکس کرنا چاہیے۔ اس لیے آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں بہتر طریقے سے آگے بڑھتی ہیں۔ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔